मीडिया पे पाबंदियां थीं, कुछ ख़त्म हुई हैं या नहीं? ये पाबंदियाँ खुद साख्ता हैं, कोई पाबंदी नहीं है, बाकायदा कोई लेटर नहीं है। ये पाबंदियाँ ये हैं कि जिन्हें हमारे बयानिए से चिढ़ है और जिन्हें हमारे, दूसरी बात है कि मैनेज करके मीडिया चलाना, मैं तो उसको मीडिया नहीं समझता। ये बड़ी खुली सी बात है, शायद कोई ना कर सके, किसी में इतना हौसला भाई मैनेज करके। मुझे पता है कि कौन कौन किसको कौन किसका लीडर, किस जमात का लीडर, किस हैसियत का कारकुन ओहदेदार कौन से मीडिया को कैसे मैनेज करता है। अगर मैनेज करके मीडिया चलाना है तो वो हमसे अच्छा मैनेज कोई नहीं कर सकेगा, लेकिन वो फिर मीडिया तो ना हुआ ना। मीडिया तो वो हुआ कि मैंने आपसे बैठने तक अभी तक कोई सवाल ये नहीं किया कि आप मुझसे क्या पूछेंगे। आप आज़ाद हैं सवाल करने में, मैं आज़ाद हूँ जवाब देने में। अगर मीडिया मैनेज करके चलाना है तो हमसे अच्छा भी कोई नहीं चला सकेगा, लेकिन फिर वो मीडिया नहीं है, वो ख़ुद को मीडिया कहना छोड़ दे। अब वो मैनेजर जो बैठे हुए हैं मीडिया के, वो उनकी तरफ से जो भी मीडिया को दिया जाता है या लिया जाता है, उस वजह से हमारा, उनको पता है कि ये बयानियाँ जो है ना, ये आम आदमी को भी अट्रैक्ट करता है। ये वो बयानियाँ है, अगर लोगों तक सही पहुँचना शुरू किया। फेसबुक को क्या तकलीफ़ है कि वो अल्लामा खादिम हुसैन रिजवी की तस्वीर पर भी चिढ़ खाता है। इसकी वजह यह है कि भाई ये असल बातें हैं, ये वो बातें हैं, हकायक हैं जो मीडिया पेश करता है, ये दुनिया पेश करता है। जनाब ये टेररिस्ट हैं, ये जनाब बड़े शिद्दत पसंद हैं, ये फ़लाँ हैं, लेकिन बाबा जी का 5 मिनट का क्लिप सुनने वाला बाद में ये फैसला करने पर मजबूर होता है कि जो मैंने सुना था वो गलत है या ये जो खुद कह रहे हैं ये गलत है। तो वो जब और 2-3 दफ़ा सुनता है तो उसको मालूम हो जाता है कि कहने वाला ठीक कह रहा है, अगरचे उसके मुखालिफ बात जा रही हो। मुखालिफिन भी मानते हैं। तो यही बात है, ये बयानिया ऐसा है, ये बातें ऐसी हैं जिसको हम जब भी करते हैं और जहाँ भी किसी प्लेटफॉर्म पे करते हैं तो वो लोगों को अट्रैक्ट करती हैं। तो मीडिया ये नहीं चाहता कि लोगों के सामने सच्ची बात और हक की बात पहुँचाई जाए। और मैनेज मीडिया को मैं मीडिया मानता नहीं हूँ, इसलिए मीडिया हमसे खार खाता है। पॉलिटिकल सिनेरियो आपके सामने है। खान साहब जाने से पहले कह के गए, कोई रह तो नहीं गया जो मेरे ख़िलाफ़ हो। वो ये कहते हैं कि एक्सपोज कर दिया है मैंने, सबको एक्सपोज कर दिया है मैंने। वो इस्टेब्लिशमेंट को कह रहे हैं, वो जनरल बाजवा का नाम ले लेके पाकिस्तान तहरीक इंसाफ कह रही है, वो अदालतों को कह रहे हैं, इलेक्शन कमीशन को कह रहे हैं, पॉलिटिकल पार्टीज़ को कह रहे हैं। आपका क्या मौक़िफ़ है इस हवाले से? देखें, वो तख्त के बख्त से यकलख्त उतारा हुआ शख्स, तुमने कभी देखा है जीत के हारा हुआ शख्स, ठीक है, वो तो उन्हीं को कह रहा है जिन्होंने उसको लाने में अपना भरपूर किरदार अदा किया। ठीक है जी, उनको क्यों कह रहा है? उसका ये है कि उसका इक़्तिदार चला गया जिससे उसको निहायत प्यार था। इक़्तिदार जाना यूँ भी था, ठीक है, लेकिन इक़्तिदार आने जाने वाली चीज़ है, इसके ऊपर वावेला कहेगा। ठीक है जी, पहले तो आप मेरिट की बुनियाद पर आए ही नहीं। पहली बुनियाद, आपको तो लाया गया, ठीक है जी, आप इलेक्ट तो हुए नहीं, आपको सिलेक्शन के थ्रू लाया गया। जिस सिलेक्टेड को सिलेक्ट किया जाए, सिलेक्ट करने वाले अनसिलेक्ट कर दें तो उसको शोर डालने की ज़रूरत नहीं है। या तो तुम कि अपने बिहाफ पर 3.5 साल में कोई एक फ़ैसला करते कि पता लगा मुल्क का वज़ीर आज़म। वो तो एक यूट्यूबर लगता था, सच्ची बात है, वो तो एक बिल्कुल, यानी कि खान साहब तो कंटेनर से नीचे नहीं उतरे इतने साल। तो वजारत उज़्मा पे भी वो कंटेनर पे थे और अभी भी वो कंटेनर पे हैं। तो उनके बारे में बात करना और उनके बारे में ये कहना कि ये उसमें किसी किस्म की कोई ऐसी बात नहीं थी जो बात उसने, बातें वो की जो कोई लीडर करता है, लेकिन अमल वो दिखाया जो एक भगोड़ा करता है। आज भी जब खड़े होने की बारी आई है तो वो देखें, वो डी चौक से भाग गए हैं, वो सारा कुछ बातें इतनी बड़ी बड़ी, और जनाब ये है वो है। आज़ादी की जंग लड़ना, क्या आज़ादी के लिए ऐसे होता था? आज़ादी की जंग ऐसे लड़ी जा सकती थी? मतलब अभी 2 पटाखे चले नहीं तो कौम आगे लग के भाग गई और जनाब ये कर दिया वो कर दिया। मतलब उस शख्स के बारे में मैं तो अपने ये सोच रहा है कि उसके बारे में बात करना भी फजूल है। वो एक ऐसा नासूर है इस माशरे के लिए कि जो पाकिस्तान को दिन ब दिन नुकसान ही पहुंचाएगा, और उसको किसी दुश्मन की भी ज़रूरत नहीं है। जो वो कह रहा है उसी दलदल में इंशाअल्लाह आइंदा आने वाले वक्त में फंसता रहेगा। लीडर वो होता है जो मुश्किल हालात में सब्र के साथ और अज़म और इस्तिक़लाल के साथ आगे चलता है। ये नहीं होता कि आप असम्बली से भी भाग जाएं, फिर मैदान लगाएं, मैदान से भी खुद मैदान लगाएं और ख़ुद मैदान से भाग जाएं। तो ये तो कोई उनके बारे में, वो जो ये जो बयानिया ये रखा हुआ है कि ये इम्पोर्टेड हुकूमत है और अमेरिका ने ये साजिश करवाई है। वो एक ख़त भी दिखाया उन्होंने और कहा कि ये अमेरिका क्योंकि चाहता था कि मैं यहाँ से जाऊँ, और वो चाहता था कि ये इनको लेके आए और ये साजिश हुई है। तो क्या कोई साजिश आप समझते हैं कि हुई है इनके साथ? अमेरिका ने साजिश करके इनको लेके आए हैं दूसरों को? मुझे ये बताएं कि जो साजिश करते हैं उनको सुलह के पैगाम भिजवाए जाते हैं और फिर ये भी कहें कि वो इम्पोर्टेड साजिश है। तो एक इम्पोर्टर को तो पैगाम भिजवाया गया कि जनाब आप सुलह कर लें हमसे,
تو جنہوں نے سازش کی آپ ان سے صلح کرنے کی باتیں کر رہے ہیں اور قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے ایک بیانیہ کھڑا کر دیا جی یہ امریکہ اور یہ جناب امریکہ کو اتنے وفادار غلام کو حکومت سے اتارنے کی کیا ضرورت تھی کہ جو اپنے ملک امریکہ کے غلام تھے یہ خود. دیکھیں میں آپ کو ثابت کرتا ہوں نا کہ جو اپنے ملک میں لبیک یا رسول اللہ نعرہ لگانے والے, ناموس رسالت کے لیے روڈوں پر نکلنے والے, تاجدار ختم نبوت نعرہ لگانے والے, پاکستان زندہ باد نعرہ لگانے والے بچوں کے اوپر گولیاں برسائے اور ان کو خون سے نہلائے اور ان کے خون روڈوں کے اوپر بکھرے پڑے ہوں, مجھے بتائیں ایسے غلام کو امریکہ کو کیا ضرورت تھی کہ وہ حکومت سے نیچے گرائے؟ ایسے غلام کو جس نے آسیہ مسیح کو رہا کروایا ہو, ٹھیک ہے جی, جس نے عافیہ صدیقی کے بیانیے کے اوپر الیکشن لڑا ہو اور سیاست میں آیا ہو, اس بیانیے کو چھوڑ کر وہ آسیہ مسیح کو اس ملک سے فرار کرا رہا ہو, وہ قادیانیوں کو اقلیت سے نکال کر اور جناب ان کو حقوق دینے کی بات کر رہا ہو اور ان کے حقوق دینے کے لیے جناب ان کے گھروں میں قیام کر رہا ہو, ملتان کی بات ہے, تو اس شخص کو حکومت سے ملتان میں یہ جلسے پہ گئے ہیں شاہ محمود قریشی صاحب اور ان کے سارے چاہنے والے وہاں ہیں, لیکن ملتان کی اسلام اخبار کی رپورٹ نے منگا کے دیکھیں کہ ملتان جلسے کے بعد انہوں نے جہاں قیام کیا وہ ایک قادیانی کا گھر تھا. اور یا آ کے کہنا, اور پھر یہ ساری چیزیں وہی ہیں کہ اگر ٹچ دیتے دیتے یہ یہاں پہنچے ہیں, اسلامی ٹچ دیتے تھے, سچ تو تھا نہیں, اسلامی سچ ہوتا تو کوئی بات ہوتی نا, یہ ٹچ دیتے دیتے قوم کو بے وقوف بنانے کے لیے ساری چیزیں ایکسپوز ہو رہی ہیں وقت کے ساتھ. ریاست مدینہ جو کہتے تھے, اللہ اکبر, وہ تو اتنا پاکیزہ نام ہے ریاست مدینہ کے نام پر, جو انہوں نے پاکستان کے اندر ایک تماشا لگایا ہے, ایک تماشا لگا کے رکھ دیا ہے, قوم کی بیٹیاں روڈوں پر لا کر جناب ان سے مطلب بے حیائی کا ایک وہ بیج بو دیا ہے کہ جس کو لوگ کرنے کے لیے شرماتے تھے, اب وہ فخر کے ساتھ جاتے ہیں جی ہم آزادی کی جنگ لڑنے جا رہے ہیں. بھائی کون سی آزادی کی جنگ لڑنے جا رہے ہو؟ ہماری مائیں بہنیں تو وہ ہیں جن کو قرآن اونچا بھی اسلام کہتا ہے آپ نے نہیں پڑھنا, کوئی غیر مرد نہ سن رہے, وہ کیا عمران خان کے جلسے میں ایسے کرنے کے لیے جا رہے ہیں؟ بھائی یہ قوموں کی جو ہے نا مائیں, یہ ان کا مستقبل ہوتی ہیں. آپ قوموں کی ماؤں کو آنے والے مستقبل کو روڈوں کے اوپر نچا رہے ہیں, تو ہم کیا توقع رکھیں کہ یہ قوم کہاں جائے گی, کیا اس کا مستقبل ہوگا؟ یہ اتنا ناسور ہے, اس نے ہر چیز کے اندر اسلام کے مخالف نام لے کر اس کی مخالفت کے لیے جو بن سکا وہ کیا. اچھا اب جو اکانومی کا ایک کرائسس چل رہا ہے, چلیں اس سے اکانومی کے کرائسس سے پہلے نون لیگ سے کیا آپ توقع رکھتے ہیں کہ نون لیگ, صرف نون لیگ نہیں ساتھ, کیونکہ ابھی پی ڈی ایم کر لیں آپ, اس میں پی پی ہے, اس میں باقی جماعتیں بھی ہیں, ان کو حکومت ملی ہے, ان کے بارے میں کیا رائے ہے؟ دیکھیں یہ تو ایسے ہے کہ خربوزوں کا باغ ہو اور اس میں گدڑ کو راکھی دے دی ہے کہ آپ اس کی حفاظت کرو, ٹھیک ہے جی. یہ نون لیگ ملک کو یہاں تک پہنچانے والے یہ سارے شامل ہیں, انہوں نے تو اس ملک کا بیڑا غرق کیا ہے, ٹھیک ہے جی. نعرہ خان صاحب نے یہی لگایا تھا نا کہ جناب یہ میں چوروں کے خلاف آیا ہوں, تو مجھے بتائیں ان کی کیبنٹ میں کون سا امپورٹڈ اور جناب لوکل چور نہیں تھا جو بیٹھا ہوا تھا, کون سا چینی چور نہیں تھا جو بیٹھا ہوا تھا. آج وہی چینی چور ان کے حمایتی بن گئے ہیں. یہ بندوں کو گنا کرتے ہیں, تولا نہیں کرتے. یہی تو ایک اس نظام کا رول ہے, اس نظام کا رول ہے کہ اس میں بندے گنے جاتے ہیں, تولے نہیں جاتے. اگر تولنے والے ہوتے تو کبھی جہانگیر ترین اور علیم خان اس سسٹم میں آ کے بیٹھ سکتے. اوے تم تو بگوڑے ہو, تم نے تو پچھلے 4 سال میں ملک کا بیڑا غرق کیا, 3 سال میں اب دوبارہ ہیں جو گنے گئے ہیں. ان کو تولا جاتا تو ان میں ایک بھی پاکستان کے معیار پر پورا نہیں اترتا. مجھے بتائیں کہ شہباز شریف کا کیا کردار ہے پاکستان کے حوالے سے, پنجاب کے حوالے سے؟ سارا کچھ ذاتی ملیں اور سارا کچھ اور جناب سارے وسائل وہ اپنے لیے انہوں نے لگائے رکھے ہیں. لیکن پنجاب کے باسی کہتے ہیں کہ ایڈمنسٹریٹر تو بڑا اچھا ہے. کس حوالے سے؟ انہوں نے ایڈمنسٹریٹر دیکھا نہیں نا, انہوں نے اس کے سے اچھا کہا ہے جو وہ ڈی جی خان سے لا کر یہاں لگایا گیا تھا, اس سے تو انہوں نے اچھا کہنا ہی تھا. صاف ظاہر ہے وہ کیا کہتے ہیں کہ نام کیا ہے, گدھا بہتر خچر بہتر ہے گدھے سے. تو یہ انہوں نے دیکھا ہی نہیں کہ ایڈمنسٹریٹر کہتے کس کو ہیں. انہوں نے دیانتدار لوگ دیکھے ہی نہیں. انہوں نے یہ کہا کہ جناب چلو چور اچھا ہے ڈاکو سے. تو یہ اس طرح کا ماحول ہے. اگر اس ملک کے اور اس صوبے کے اور کسی بھی صوبے کے مسائل کے اعتبار سے وسائل خرچ کیے جائیں نا, تو یہ پاکستان وہ جگہ ہے جو کم از کم اس دوڑ کے اندر اور اس ترقی کے ماحول کے اندر ایک ابھرتا ہوا ستارہ بن سکتا ہے. لیکن ہمیشہ جو اس کو ملا ہے اس نے اس کو کھایا ہے, اور جو نقصان دے سکا ہے وہ نقصان دیا ہے. زبان سے دینا پڑا, زبان سے دیا ہے. اپنی فیملی سے دینا پڑا, اپنی فیملی سے دیا ہے. مجھے یہ بتائیں, ہم ایک ان کے بقول ایک جمہوری ملک میں رہ رہے ہیں. یہ کون سا جمہوریت چل رہی ہے پی ڈی ایم والی؟ یہ جمہوریت چل رہی ہے, یہ جمہوریت چل رہی ہے. یہ بھی سلیکٹڈ ہے, یہ بھی تو لائے گئے ہیں, یہ بھی تو لائے گئے. آپ کو کبھی آفر نہیں ہوئی؟ آفر تو ہوتی ہیں, لیکن پڑے اس بلا میں میری بلا.
میں گدا ہوں اپنے کریم کا، میرا دین پائے. میرے ایک دوست ہیں اور ہم ایک دفعہ کشمیر گئے تو وہ کھڑے تھے، تو انہوں نے جو بالکل بارڈر کے قریب، تو انہوں نے کہا حافظ صاحب اگر اللہ تعالیٰ نے ہمیں حکومت دی تو آپ نے کشمیر کی مدد کرنی ہے. میں نے کہا دعا کرنا اللہ تعالیٰ ہمیں حکومت ایسی نہ دے جو ہمارے ہاتھ پاؤں بندھے ہوں، ہم کم از کم آزاد ہو کر آئیں اور کسی کے بل بوتے کے اوپر نہ آئیں، جو بات کہیں اس کے اوپر پیرا دے سکیں. ہمارے قائد نے ہمیں یہی سکھایا ہے کہ جو کہنا ہے سوچ کر کہنا ہے، اور جو کہہ دینا ہے پھر اس پر جان بھی چلی جائے، اس پر جناب کربلا لگ جائے، اس پر سب کچھ لٹ جائے، آپ نے اپنی بات سے اپنے حرف سے پیچھے نہیں ہٹنا. تو یہ آفرز ہوتی ہیں، لیکن ایسی حکومتوں کا، ایسے عہدوں کا کیا فائدہ کہ آپ غلام بنے رہیں. اور آپ بالکل آزاد کی جو ایک آن ہے، محکوم کا 1 سال، بس یہ یاد رکھیے گا. اچھا، یہ دسمبر 21 کی بات ہے یا جنوری 22 کی بات ہے؟ اعجاز چودھری صاحب نے ایک بیان دیا تھا کہ ٹی ایل پی کے ساتھ جو ہے وہ ہمارا ہو سکتا ہے کچھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ کی بات کی، کچھ انہوں نے کہا کہ ان کے ساتھ ہمارا الحاق ہو سکتا ہے. کوئی ایسی بات آگے چلی تھی؟ کوئی رابطہ ہوا تھا؟ کیا ہوا تھا جو انہوں نے بڑا اس طرح سے کھلا یہ اس بات کا اظہار کیا تھا؟ دیکھیں ہمارے دروازے کھلے ہیں، ہمیں کوئی بھی ملنے آتا ہے نا یہاں، یہ دروازہ، ہمارا دشمن بھی ہمیں ملنے آئے گا تو ہمارے گھر آیا ہے تو ہم اس سے ضرور ملیں گے، کوئی بھی آئے گا. لیکن جب بات نظریات کے اوپر اور قوم کے مسائل کے اوپر اور آگے چلنے کی بات ہوگی تو ہم ان کے ساتھ کیسے چل سکتے ہیں جنہوں نے نہتے بچوں کو گولیاں ماری ہیں، جنہوں نے نہتے بچوں کو شہید کی دیا ہے، جنہوں نے نہتے لڑکوں کو شہید کیا ہے، جنہوں نے چادر اور چاردیواری کی پامالی کی ہے. ابھی تو کچھ بھی نہیں ہوا تو آپ کو چادر اور چادر کی یاد آ گئی. ہم اس کی بھی تائید نہیں کرتے. ہم کسی شخص کے گھر میں گھسنے کی، کسی سرکاری ادارے، نیم سرکاری، غیر سرکاری ادارے کا کسی شخص کو کسی کے حدود میں داخل ہونے کی ہم کبھی حمایت نہیں کریں. ہم آج بھی اس کی مذمت کر رہے ہیں، لیکن یہ مذمت اس وقت بھی قابل مذمت تھی جب ہمارے گھروں پر ہو رہا تھا. آج یہ تو ابھی ذرا سی مکافات عمل ہے نا دنیا میں. ہم یہ نہیں چاہتے کہ ان کے ساتھ ایسا ہو، کسی کے ساتھ بھی ایسا ہو. ہم وہ لوگ نہیں ہیں جو اپنے بوس کے اندر آ کے تمہارے گھروں کو اجاڑیں. ہم سمجھتے ہیں کہ یہ بلد چیزیں ہیں. مردوں کے ساتھ میدان میں باتیں ہوتی ہیں، گھر والوں کا کوئی تعلق نہیں ہوتا. لیکن ہم نے گھر توڑوائے ہیں، دروازے بھی توڑوائے ہیں، اور جناب ہر قسم کا ظلم اور تشدد برداشت کیا ہے. اس لیے وہ آئے تھے ہمارے پاس اور یہ بات کرنے کے لیے کہ آپ ہمارے ساتھ سیٹ ایڈجسٹمنٹ اور یہ وہ، لیکن انہوں نے بڑی نپے تلے الفاظ میں بات کی تھی جس کے اندر سے مانا تو یہ نکل سکتا تھا لیکن ظاہری بات نہیں تھی. تو ہم نے انہیں کہا تھا کہ بھائی ہم نظریاتی طور پر میدان میں آئے ہیں اور ہم ان لوگوں کے ساتھ بالکل نہیں مل سکتے جن کی تاریں اغیار کے ہاتھوں میں ہوں اور جن کی ڈوریاں اغیار کے ہاتھوں میں ہوں اور جن کے فیصلے اغیار کے ہاتھوں میں ہوں، وہ اپنے ہاتھوں میں بے بس ہوں. اگر اغیار کے ہاتھوں میں نہ ہوتے تو کم از کم 3.5 سال اقتدار میں کوئی ایک ایسا کام تو ہوتا کہ جس کے ساتھ ہم کھڑے ہو سکتے کہ بھئی یہ انہوں نے کیا ہے. آپ نے چوروں کو پکڑنے کا نعرہ لگایا، اپنے ہاتھوں سے چور ملک سے باہر بھیجے. آپ نے کہا میں سب سے بڑا عاشق رسول ہوں اور میں نے عاشقان رسول پہ گولیاں برسائیں. آپ نے کہا میں معیشت درست کروں گا، جس کی بنیاد پر آپ لے کر آئے آپ نے اس وزیر کو ایسے بدلتے رہے صبح شام. آپ نے اپنی کیبنٹ میں قادیانی مشیروں کو شامل کرنے کی بات کی. ٹھیک ہے جی، آپ نے ریاست مدینہ کا نام لے کر کرتارپور کوریڈور کھولے. آپ نے جناب عشق رسول کا نعرہ لگا کر اس ملک کے اندر سے گستاخ رسول آسیہ ملونہ کو فرانس بھیجا. یہ ساری باتیں وہ ہیں، مطلب یہ پوری ایک طویل ہے. ٹھیک ہے جی، آپ نے اس ملک کے باسیوں سے مطلب عزت سے روٹی بھی چھین لی اور جناب ایک غریب کا جو قوت خرید تھی وہ توڑ کے رکھ دی. ٹھیک ہے جی، اور جو آپ کے بعد آئے ہیں وہ تو ماشاءاللہ وہ تو پہلے اس کام کے کاریگر ہیں کہ انہوں نے سب کچھ اپنے بس میں کرنا شروع کر دیا ہے کہ ابھی جو کل کی رپورٹ ہے میرا ووٹ اٹھا کر انہوں نے 2-3 حلقے پیچھے ڈال دیے. یعنی کہ یہ ابھی سے ریگنگ شروع ہو گئی ہے. مجھے یہ بتائیں کہ اس سسٹم کے اندر کوئی ٹھیک بندہ آ سکتا ہے؟ جنہوں نے آتے ساتھ یہ میرا ذاتی ووٹ میں نے چیک کیا ہے، ابھی پرسوں چیک کیا ہے کہ میرا ووٹ جو ہے انہوں نے اٹھا کے 2-3 حلقے، پھر میں نے باقی لوگوں کو چیک کرائے جتنے ہمارے قریبی لوگ تھے ان سب کے ووٹ اٹھا کر 2-3 حلقوں. میں رہنے والا اس علاقے کا ہوں، میرا ووٹ اٹھا کر وہاں پارٹی کے سربراہ ہیں. یعنی کہ جو اتنے کاریگر ہیں، ہاتھ کی صفائی ان کی اتنی، آپ ان کفن چوروں سے کیا امید ہے؟ یہ پھر بات ٹھیک ہے کہ ان کو میری اطلاعات کے مطابق ان کو سپتمبر تک کا ٹائم ملا ہے کہ سپتمبر تک الیکشنز جو ہے وہ آ جائے گی، یہ اپنا نگران حکومت اور پھر الیکشنز ہو جائیں گے. تو یہ اس وقت تک جتنی آپ مینجمنٹ کر سکتے ہیں ریگنگ کے حوالے سے، یہ میرے ریسورسز کی یہ خبر ہے تو وہ مجھے اس کا ایک وہ ثبوت مل رہا ہے کہ یہ واقعی جس تیزی سے ٹرانسفرز کر رہے ہیں اور وہ چیزیں کر رہے ہیں یہ سارے کچھ کریں گے. اکانومی کے حوالے سے آپ سمجھتے ہیں کہ عمران خان جو ہے وہ اس کی حکومت 3.5 سال اس کا بوجھ اٹھا رہی ہے یہ والی حکومت، اور کیا یہ 6 ماہ جتنا بھی عرصہ اس کے پاس ہے کچھ بہتری لے آئے گی، یا
IMF मेन वजह है, कहाँ पे इतनी बड़ी खराबी हुई है? ये सबसे बड़ी ख़राबी तो भाई उसामा उस वक्त हुई है जब इस मुल्क के अंदर सूद लिया गया। ये सारी ख़राबियाँ वो हैं। हर आने वाला ये कहेगा कि मैं पिछले को भुगत रहा हूँ, लेकिन असल मर्ज़ को नहीं नाम लेगा। हम तो सूद दे रहे हैं और सूद ले रहे हैं, और हमने इस मुल्क में अल्लाह और उसके रसूल के साथ जंग लगा रखी है। जब जंग लगा रखी है, हम अल्लाह और उसके रसूल से जीत सकते हैं कभी कभी भी नहीं। अल्लाह ताला ने कहा मेरे साथ ऐलान जंग है, तब अले जंग है, तुम आ जाओ जंग। हम मुसलसल हालत जंग में हैं, और ये हालत है कि हाथ में मुंह में राम राम, बगल में छुरी और मुंह में राम राम। हम ये कहते हैं कि या अल्लाह हमारे हाल पर रहम फरमा। जब मैं कहता हूँ कि या अल्लाह मेरा हाल देख, तो आवाज़ आती है बंदे अपना नामा या माल देख। हमने सबसे ज़्यादा इस दीमक की तरह, दीमक भी क्या मगरमच्छ की तरह, अगर अपनी जो इकॉनमी है उसको ये लगाया हुआ है। ये हर आने वाला यही कहेगा कि मैं पिछलों का बोझ उठा रहा हूँ, तो ये कोई नहीं कहेगा कि मैं इस लानत का बोझ उठा रहा हूँ जो हमने पूरी कौम के गले में दे दी है, सिर्फ चंद अयाशियों की खातिर, सिर्फ चंद टकों की खातिर। आपने तो मुल्क IMF को गिरवी रखवा दिया हुआ है। आप ये मैं जो छुपे ढके अल्फाज में आप कहें या मैं कहूँ, साफ ज़ाहिर है जिस मुल्क में प्राइसेस उनके मंशा के मुताबिक मुअय्यन होंगी और उनका तयन किया जाएगा, तो आप क्या समझते हैं कि वहाँ आप और मेरी मर्ज़ी से कोई चीज़ की ख़रीदो फ़रोख्त होगी, या आपकी और मेरी दस्तरस में होगा हमारा कौमी ख़जाना या कौमी बैंक या पाकिस्तान का स्टेट बैंक? ये तो सारा कुछ हमने उनको हाथों में दे दिया है। अब दूसरे के हाथों में देकर ये कहना कि मेरा घर बेहतर चले, ये कैसे मुमकिन है? वो तो उनका फरियाद ज़े फ़रंगो दिल आवेज़ी अफ़रंग, फरियाद ज़े शीरीनियो परवेज़ी अफ़रंग, आलम हमाज वीराना चंगेज़ी अफ़रंग, मेमार हरम बाज बतामीर जहाँ खेज़, अज़ ख़्वाब गरां अज़ ख़्वाब गरां अज़ ख़्वाब गरां। इकबाल कहता है तुझे इन कफन चोरों से उम्मीद है। ये तो जो सोचते हैं उससे पूरा आलम तबाह हो सकता है। ये ऐसी सोचें सोचते हैं तुम्हारे बारे में कि इनको पकड़ना कैसे है, इनको अगर ये उठ रहे हैं तो इनको अफ़गानिस्तान में भी दबा दो, इनको इराक़ में भी दबा दो, इनको जनाब चेचनिया में दबा दो, इनको जनाब बर्मा में दबा दो, ये कहीं उठ ना सकें। ये पाकिस्तान जो एटमी ताकत है, न्यूक्लियर पावर है, उम्मत मुस्लिमा के लिए एक उम्मीद है, इसको तो जनाब माशी तौर पर अच्छा, अगर कोई अच्छा आदमी आ गया तो उसको आगे नहीं आने देना, बल्कि इसको उन्हीं जनाब चोरों के ज़रिए, उन्हीं जनाब बदकारों के ज़रिए दोबारा पाकिस्तान की मईशत को लपेट के रखना ना। तो ये सारा वो जिनके हाथों में हमने दिया हुआ है, वो कितने पैसे हैं आज में अगर हिसाब किया जाए तो हम शायद सूद की जो सूद है, रकम दे रहे हैं, किस्तें दे रहे हैं, वो शायद रात से ज़्यादा दे चुके हों जो हमने कर्ज लिया है। तो इसका जो हमारी मईशत है, इसका दलदल में फंस जी एक है सूद, और सूद से बड़ी लानत अभी तक इस कौम के ऊपर, इससे ज़्यादा मुआशी बदहाली अभी कुछ भी नहीं है। अभी अल्लाह हम पर रहीम है, उसने हम पर अजाब नहीं भेजा, हम पर सिर्फ इनकी सूरत में अजाब भेजा, इन हुक्मरानों की सूरत में कि तुम इनको भुगतो। हर आदमी परेशान है, हर आदमी बेयकीनी का शिकार है। पाकिस्तान के अंदर कोई चीज़ आप यकीन से नहीं कह सकते कि सुबह तक ये चीज़ रहेगी। यानी दुनिया ये तो है ही ऐसी, लेकिन जो चीज़ें इंसान की बनाई हुई हैं कि ये चीज़ें सारी, ये चीज़ें उनकी कोई हैसियत नहीं, लेकिन बेयकीनी, बेबरकती जनाब, एक दूसरे से बिल्कुल ऐसे है कि पता नहीं क्या हो जाएगा। तो ये सारी उसी की लानतें हैं, ये सारी उसी की वो जो बताई गई हैं निशानियाँ, ये सूद की निशानी है सारी। बिल्कुल सही है। तो ये हमारी रीढ़ की हड्डी को तोड़ के रखा है ना जिसने, वो सूद है। और फिर उसके बाद वो नाअहल हैं जो हम पर मुसल्लत किए जाते हैं, कोई इम्पोर्टेड ला कर किए जाते हैं और कोई लोकल ला कर किए जाते हैं, और सब की तारें बाहर के हाथ में होती हैं। यानी कि इस मुल्क का आज से 20-30 साल पहले मसला माशी नहीं था, सिक्योरिटी मसाइल थे इस मुल्क को, लेकिन आज माशी मसाइल हैं जो, और जहाँ मेरे आका ने फरमाया जो ये है ना भूख गरीबी, ये इंसान को कुफर तक ले जाती है। वो गोरा, वो कुफर ये समझता है कि जब इनको हम माशी बदहाली में ले जाएंगे, ये फिर अपने नज़रिए से हट जाएंगे, ये फिर भूल जाएंगे कि हमने मुल्क किस लिए बनाया था, ये भूल जाएंगे कि हमने एटम बम क्यों रखा हुआ है, ये फिर हमारे लिए सारे दिन ब दिन जनाब बदहाली का आता रहेगा। और जब तक हम अपनी अयाशियाँ नहीं छोड़ेंगे, जब तक हम इन जनाब कोई 10-15% जो अयाश हैं इनको पालने के लिए वो 85-90% तबके का जब तक इस्तेहसाल ख़त्म नहीं करेंगे, उस वक्त तक इस मुल्क की मईशत दुरुस्त नहीं हो सकती। बिल्कुल सही। दो बड़ी अहम चीज़ें जो है वो बताई हैं, एक आपने अयाशी के हवाले से और दूसरा आपने जो है वो सूद के हवाले से। अच्छा, अब मुझे एक क्वेश्चन आपसे ये करना है कि इलेक्शन के हवाले से, ज़िमनी इलेक्शन में आने का प्लान किए हुए हैं और उसके साथ साथ जनरल इलेक्शन के हवाले से कैसी तैयारी है और क्या एक्सपेक्टेशंस होनी चाहिए कौम की आपसे कि आप इस दफ़ा जो है वो क्या नताइज एक्सपेक्ट कर रहे हैं? जी,
الیکشن کی تو مکمل تیاری کر رہے ہیں، ہر لحاظ سے تیاری کر رہے ہیں، جلسے ہو رہے ہیں بہت بڑے بڑے جو میڈیا کی آنکھ سے بچ کر ہو رہے ہیں، اور وہ کہہ رہے ہیں کہ جی آپ میڈیا کو مینیج نہیں کرتے، تو آپ کو بتایا ہے کہ وہ مینیج ہو نہیں سکتے، وہ مینیج کرنا ہی نہیں ہے، ہمارے پاس اپنا حلال مال بھی ہو تو وہ اس سے مینیج نہیں کرنا ہم نے، اس لیے کہ آپ کے ہاتھ میں اللہ نے ایک طاقت دی ہے کیمرے اور مائک کی، آپ اس کا درست استعمال کریں۔ اگر قوم کو درست کرنا ہے، اگر ہم ہی غلط بنیاد رکھ دیں گے تو ہم کیا توقعات رکھیں کہ ہماری بات میں اثر رہ جائے گا یا ہمارے عمل میں اثر رہے گا، لہٰذا ہم غلط نہیں۔ اور دوسری الیکشن جو ہے، الیکشن کی انشاءاللہ پوری تیاری ہے، ابھی ضمنی الیکشن ہو رہے ہیں، اس میں انشاءاللہ تمام سیٹوں پر ہمارے امیدوار آ رہے ہیں، لیکن اس میں ایک پیغام چھوٹا سا بہت، وہ جو اپنے آپ کو جمہوریت کے علمدار کہتے ہیں، ٹھیک ہے، وہ ابھی جو میں نام لے رہا ہوں باقاعدہ، وہ بلوچستان کا ایک سردار ہے اختر مینگل، ابھی قومی اسمبلی میں بیٹھا ہوا ہے، اس نے ہمارے بندوں کو بلدیاتی الیکشن میں بلوچستان کے اندر اغوا کروایا ہے، اور اس کے لوگوں نے اغوا کروایا، اس کی پارٹی شامل ہے اس کے اندر، یہ اپنے آپ کو جمہوریت کے علمبردار کہتے ہیں۔ اور ادھر سنیں، وہ جو کہتے ہیں ہم 3 پشتوں سے جمہوریت کی جنگ لڑ رہے ہیں، وہ پیپلز پارٹی والے ابھی بھی، آپ میرے ساتھ چلیں، ہمارے کئی لوگ انہوں نے اغوا کیے، کئی لوگوں کو تھانے میں لے کر جا کر زبردستی اور کچھ جو بھی پریشرائز کر رہے ہیں، کچھ لوگ میرے پاس جیک آباد کے یہاں آ کر بیٹھے رہے کہ یہ ہمیں تنگ کر رہے ہیں، لہٰذا ہم فون بند کر رہے ہیں اور ہمیں دھمکیاں دے رہے ہیں، تو یہ جمہوریت کے علمدار ہیں جن کو اپنے گھر میں اتنا برداشت نہیں کہ یار آپ کہتے ہو کہ یہ ہر ایک کا حاصل ہے، حق ہے کہ وہ الیکشن لڑے، تو جب الیکشن کے لیے لوگ میدان میں اترے ہیں تو آپ نے ان کو اغوا کرنا شروع کر دی ہے، یہ جھوٹے ہیں چیمپئن، یعنی کہ آپ ان کی اپنی اندرونی حالت دیکھ لینا، وہاں پہ جو بھی ان کا مخالف وڈیرا جو بھی مطلب ہوتا ہے ان کے خلاف آتا ہے، اور کوئی بھی کارکن آئے، وڈیرا آئے، کوئی جناب کسی بھی نسل رنگ سے آئے، یہ اس کو اغوا کروا لیتے ہیں، تو یہ حالت ہے ہماری الیکشن کی، لیکن ہم نے ان کو ابھی ہمارے کارکنان میں الحمدللہ تھوڑے سے لوگ ہیں جو پریشرائز ہو گئے یا کسی کو غائب کر دیا گیا، باقی جو ہیں وہ انشاءاللہ ڈٹ کے کھڑے ہیں ان کے مقابلے میں۔ ابھی تو یہ بلدیات ہے، انشاءاللہ جنرل الیکشن آئے گا تو ان سب کی توقعات سے برعکس ٹی ایل پی رزلٹ دے گی، اس لیے کہ ٹی ایل پی صرف سوشل میڈیا یا میڈیا کے صرف باتیں نہیں کر رہی، ٹی ایل پی گراؤنڈ پر ورک کر رہی ہے، اور جہاں لوگوں کی ضرورت ہے، ابھی چولستان میں ہم خود ہو کر آئے، ہمارے بعد کل ہمارا ایک اور وفد چولستان میں ان کی امداد کے لیے جا رہا ہے، اگرچہ میڈیا نہیں دکھاتا، سوشل میں ہم کیمرے کی آنکھ سے ہٹ کر مدد کر رہے ہیں اس وقت میں جب لوگ مشکلات میں ہیں، اور انشاءاللہ جب ہمیں لوگوں کی ضرورت ہوگی، ان کے ووٹ کی، ان کی سپورٹ کی، تو لوگ ہمارے ساتھ کھڑے ہوں گے انشاءاللہ۔ اچھا، آخر میں ایجوکیشن کے حوالے سے ہماری قوم کے لیے میں ایک تو پیغام آپ کو لینا چاہوں گا، اور آپ سے جاننا یہ چاہوں گا کہ دین کے ساتھ ساتھ دنیاوی تعلیم اور دنیاوی تعلیم کے ساتھ ساتھ دینی تعلیم کتنی ضروری ہے؟ دیکھیں جی، علم وہ ہے، کوئی بھی علم ہو اس کو حاصل کیا جائے، لیکن بابا جی فرماتے تھے میں چاہتا ہوں ہمارے بچے دنیا کے ہر علم پڑھیں، لیکن دنیا کے کسی ایئرپورٹ پر اتریں تو دیکھنے والا یہ کہے کہ محمد عربی کا غلام آ رہا ہے، بس یہ ہے۔ کوئی بھی دنیا میں جو بھی تعلیم چل رہی ہے، ہر ایک اپنے بچوں کو دلواؤ، لیکن یار قرآن سے دور رکھ کے تو نہ دلواؤ نا، حدیث سے دور رکھ کے تو نہ دلواؤ نا، ہر کچھ پڑھے، شرق پڑھے، غرب پڑھے، سب کچھ پڑھے، اور علامہ اقبال نے نہیں پڑھا، سب کچھ پڑھے، لیکن اپنے آقا و مولا صلی اللہ علیہ وسلم کے دامن سے وابستہ رہے، ان سے جو چیزیں ہیں وہ علم والی جو بھی انہوں نے ایک بنیادی چیزیں ابھی ترقی کے لیے بنائی ہیں اور سارا کچھ، وہ سارے علم پڑھے، ضروری ہے ہر مسلمان پڑھے، ہمارے بچے ابھی بھی ہم آپ کو بتائے ہیں ہر علم حاصل کرنے کے لیے ملک سے باہر بھی جا رہے ہیں، ہر یونیورسٹی میں پڑھ رہے ہیں، ہم ان کو موٹیویٹ کر رہے ہیں، ہمارے جو ایجوکیشن والے لوگ ہیں جن کے پاس وسائل نہیں تھے، کوئی LLB کر رہا ہے اس کا تعاون کیا جا رہا ہے، مطلب علم تعلیم کے شعبے میں بھی ان کے ساتھ چلا جا رہا ہے، تو یہ لوگ ہمارے بچے پڑھ بھی رہے ہیں، اور علم وہ ہے جس کی بنیاد پر انسان آگے بڑھ سکتا ہے، ٹھیک ہے جی۔ اور یہ بات یاد رکھیں کہ قرآن کو چھوڑ کر نہیں پڑھا جا سکتا، مسلمان کے لیے یہ پیمانہ ہے، کافر کے لیے یہ پیمانہ نہیں ہے، قرآن مومن کے لیے پیمانہ ہے، جب لا الہ الا اللہ محمد رسول اللہ پڑھ لیا تو پھر الحمد سے لے کے والناس تک یہ مسلمان کے لیے قرآن ہے، ٹھیک ہے جی۔ کافر جیسے مرضی اس کے لیے ترقی دنیا میں ہوگی، لیکن مومن کی ترقی یہ ہے کہ وہ قرآن پر عمل کرے اور دنیا کی ہر علم کو پڑھے اور جانچے دیکھے کیا ہو رہا ہے، پھر سارا کچھ پڑھ کر آ کر کہے
کہ جناب ہوا ہو ایسی ہندوستان سے اقبال اڑا کے مجھ کو غبار راہ حجاز کرے. وہ کہے کہ میں نے شرق بھی پڑھا غرب بھی پڑھا، لیکن میری تمنا یہ ہے کہ میں خاک بن جاؤں اور خاک بن کر اس رستے پر پڑ جاؤں جو رستے سے حاجی گزر کر جاتے ہیں، پھر ان حاجیوں کی جوتیوں کے ساتھ میری خاک لگے اور میں طیبہ پہنچ جاؤں. یہ جب مومن کا مقصد ہو جائے گا نا تو پھر اس کو دنیا کا کوئی فلسفہ، کوئی جناب قاعدہ اور کوئی تعلیم اپنی راہ سے نہیں ہٹا سکتی، اپنی منزل سے نہیں ہٹا سکتی. باقی اس کو پانے کے منزل کو پانے کے لیے یہ تمام وسائل ان کو استعمال کرنا یہ تو مومن کی شان ہے. بالکل صحیح ہے. بہت شکریہ علامہ سعد رضوی صاحب ہمارے ساتھ موجود تھے اور